بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج کی اس ویڈیو میں درود ابراہیمی کا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، اور ہم سب درود ابراہیمی کے بہت سارے ایکسپیرینسز سن چکے ہیں، اور الحمدللہ درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے لوگوں کے بڑے بڑے مسئلے حل ہوئے ہیں۔ اگر آپ یقین سے پڑھ لیں، تعداد بھلے کم ہوں لیکن درود ابراہیمی کا فیض لازمی ملتا ہے۔ ایک بہن بتا رہی ہیں، ان کا کل میسج آیا تھا کہ مجھے ایک گروپ کی ممبر کا درود ابراہیمی میریکل شیئر کرنا ہے، اور ان کی انگیجمنٹ ہوئی تھی، ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، تو یہ اپنی والدہ اور چچا وغیرہ کے ساتھ رہتی ہیں۔ اب والدہ اور چچا وغیرہ نے جلدی شادی کا فیصلہ کیا، انگیجمنٹ ہو گئی تھی اور چاہ رہے تھے کہ جلد از جلد شادی ہو جائے، لیکن وہ خوش نہیں تھیں۔ جب انگیجمنٹ ہوئی ان کو اچھا فیل نہیں ہو رہا تھا، اور وہ اس سب کو بوجھ سمجھ رہی تھیں۔ کہتی ہیں کہ پھر انہوں نے مجھ سے اپنا مسئلہ شیئر کیا، تو میں نے ان کو وسیلہ فاطمہ کے نفل پڑھنے کے لیے دیا اور درود ابراہیمی پڑھنے کا بتایا۔ وسیلہ فاطمہ کے نفل آپ ایسے پڑھ سکتے ہیں کہ 2 رکعت نماز نفل حاجات کی نیت کریں، سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ، سلام پھیرنے کے بعد اس تمام نفل کا اجر و ثواب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہدیہ کریں۔ تو اس طریقے سے آپ یہ نفل پڑھیں گے اور روزانہ پڑھ کے ہدیہ کریں گے تو اسے پڑھنے سے بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں میں نے گھر والوں کی مرضی کے لیے، رضامندی کے لیے منگنی سے وہ کہتی ہیں کہ میں نے گھر والوں کی رضامندی کے لیے منگنی سے خوشی کا اظہار کیا۔ جو ان کا منگیتر تھا اس کا مزاج بہت مختلف تھا، بلا وجہ وہ جو ہے اپنا بڑائی بیان کرنا یا روب جتانا۔ کہتی ہیں کہ میں پردہ بھی کرتی ہوں لیکن مجھے ایسا کہتے کہ جیسے مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہوں، اور مجھے اس طریقے سے بات کرتے جیسے پتہ نہیں میں کیا ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، اور ان کا رویہ، ان کا مزاج بہت مختلف تھا۔ کہتی ہیں میرا دل چاہتا تھا کہ یہ رشتہ ختم ہو جائے، میں اتنی پریشان تھی۔ یعنی ان سے بات چیت ہوئی ہوگی تو ان کے مزاج کا، رویے کا انہیں اندازہ ہو گیا تھا، اور جس کی وجہ سے یہ بہت پریشان تھیں۔ اب چونکہ وہ وسیلہ فاطمہ کے نفل پڑھ رہی تھیں اور انہوں نے ایک بار پڑھے تو ان کو سکون محسوس ہوا، یعنی جب پہلی بار وسیلہ فاطمہ کے نفل پڑھے انہیں سکون محسوس ہوا، اور اب وہ چاہ رہی تھیں رشتہ ختم نہیں ہو، رشتے سے مطمئن ہو گئی تھیں، یہ سوچ کر کہ اس نے مجھے خاص تو کچھ کہا نہیں، یعنی ان کے جو منگیتر تھے انہوں نے کوئی ایسی غلط بات یا ایسی کوئی بات تو نہیں کہی، تو پھر میں کیوں زیادہ سوچ رہی ہوں۔ کہتی ہیں 3 مہینے کے بعد مجھے ان کا میسج آیا اور کہتی ہیں کہ میری انگیجمنٹ ختم ہو گئی ہے اور میری جان چھوٹ گئی ہے اس رشتے سے، اور میں بہت خوش ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کس طریقے سے، کیا معاملہ ہوا، کیا آپ درود ابراہیمی پڑھتی رہی ہیں، کیا وسیلہ فاطمہ کے نفل پڑھتی رہی ہیں؟ تو پھر وہ کہتی ہیں کہ میں درود ابراہیمی پڑھتی تھی، اور کہتی ہیں مجھے میرا منگیتر مینٹلی ٹارچر کرتا تھا، اس کا بیہیویئر ایسا تھا، اس کی باتیں ایسی ہوتی تھیں کہ میں جب بھی اس سے بات کرتی تھی اپنے آپ کو ایسا فیل کرتی تھی کہ بس میں مینٹلی ریلیکس بالکل بھی نہیں ہوں، بہت زیادہ نیگیٹو ہو جاتی تھی۔ مجھے اس نے کہا کہ شادی کے بعد صرف تم گھر رہ کر گھر کے کام کرو گی اور کہیں آنا جانا نہیں ہوگا۔ اب آپ سوچیں کوئی شادی سے پہلے آپ کو یہ بات کلیئر کر دے کہ شادی کے بعد آپ کہیں آ جا نہیں سکتے ہو، آپ کو ابھی سے پابند کر رہے ہوں، اور یہ بتا رہے ہوں آپ کو صرف گھر میں رہنا ہو، تو کتنی تکلیف کی بات ہے، آپ کو اپنا فیوچر کتنا ڈارک نظر آ رہا ہوگا۔ اور کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ موبائل بھی آپ نہیں رکھیں گی شادی کے بعد، اور مزید انہوں نے کہا کہ میرا منگیتر چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ پر شک کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ جو میری امی کہیں گی صرف وہی کرنا ہوگا، اگر کوئی چیز چاہیے ہوگی تو آپ کو میری امی سے بات کرنا ہوگی۔ مطلب کہتی ہیں کہ میں نے یہ سب باتیں جب اپنی امی کو بتائیں، اپنے امی کو بتائیں، امی نے ماموں کو بتائیں، تو انہیں بہت تعجب ہوا، اور تعجب کی بات بھی ہے کہ ابھی رشتہ بھی نہیں ہوا کنفرم، شادی کی ڈیٹ بھی فکس نہیں، اور آپ کہہ رہے ہو کہ موبائل نہیں رکھو گے آپ اپنے پاس، آپ جو ہے وہ کرو گے جو میری والدہ چاہیں گی، آپ کہیں آؤ گے جاؤ گے نہیں، آپ صرف گھر میں رہو گے۔ یہ بہت عجیب سی بات ہے، اذیت ناک باتیں ہیں۔ ابھی یہ حال ہے تو آگے چل کے پھر یہ کیا ہوتا معاملہ؟ کہتے ہیں جب میں نے اپنی والدہ کو بتایا تو وہ خود بہت اپسیٹ ہو گئیں، اور جب ماموں سے ڈسکشن ہوئی تو ماموں نے کہا کہ نہیں، یہ مناسب لڑکا نہیں ہے، زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ گھر والوں نے شکر ہے کہ انڈرسٹینڈ کیا، اور انہوں نے لڑکے والوں کو رشتہ ختم کرنے کا پیغام دے دیا۔ کہتی ہیں وہ رو رہی تھیں کہ میں نے 3 مہینے بہت رو رو کر گزارے، اور کہتی ہیں میں درود ابراہیمی روزانہ پڑھتی تھی، کوئی خاص تعداد میں نے فکس نہیں کی تھی، بس جتنا مجھ سے ہو جاتا تھا میں اتنا پڑھ لیتی تھی، اور روزانہ پڑھتی تھی۔
کہتی ہیں میں بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے شکی مزاج والے شخص سے نجات عطا فرمائی اور ایسے رشتے سے مجھے بچا لیا جو آگے چل کے میری تکلیف کا، اذیت کا اور پریشانی کا باعث ہوتا۔ اور دیکھیں 3 مہینے درود ابراہیمی پڑھا انہوں نے اور تعداد بھی فکس نہیں کی۔ بات یہ ہے کہ تکلیف میں تھیں، اذیت میں تھیں، جب بھی بات ہوتی ہوگی وہ شخص کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتا ہوگا جس سے یہ پریشان ہوتی ہوں گی، اور پھر جب یہ درود ابراہیمی پڑھتی ہوں گی یقیناً ڈوب کے پڑھتی ہوں گی، یقین سے پڑھتی ہوں گی، اور پھر اللہ سے رو رو کر دعا کرتی ہوں گی، تو دیکھیں 3 مہینے میں ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا، جبکہ انہوں نے کوئی تعداد نہیں بتائی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں کوئی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، تو ہم لازمی درود پاک سے، استغفار سے رجوع کریں، اور ہم پڑھیں تو توجہ، دھیان، یقین، محبت کے ساتھ پڑھیں، تو کم تعداد میں بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے بڑے بڑے کام بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔